زمین کو پھیلانے والا اور زمین کے اندر سے یہ پودے اور یہ پھول ان میں سے نکالنے والا اور اس طرح کے درخت عجیب و غریب طرح کے ڈیزائنز میں کریٹ کرنے والا کریٹر کون ہے بھائی؟ وہ جو ہے نا وہ ہے جو بغیر سامنے آئے، بغیر اپنے ہاتھوں کو استعمال کیے کریٹ کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے اور ان کو نکالتا ہے اور جس طرح کے ڈیزائن میں چاہتا ہے، شیپ میں چاہتا ہے تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیسے پتہ لگے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو کہ کون ہے وہ جو یہ سب کر رہا ہے؟ اگر آپ دنیا کے بہت سارے مذاہب والوں کے مذہبی پیشواؤں کے پاس جائیں گے نا، تو وہ آپ کو اپنے منہ سے دعویٰ کر کے کہیں گے کہ فلاں نے بنایا ہے، فلاں نے بنایا ہے، فلاں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنا خدا کا نام لیں گے، ہندوؤں کے پاس جاؤ وہ اپنے خدا کا نام لیں گے، مسلمانوں کے پاس جاؤ گے وہ اپنے خدا کا نام لیں گے، عیسائیوں کے پاس جاؤ گے وہ بھی اپنے خدا کا نام لیں گے، اور بہت سے ایسے ہیں جو دیگر خداؤں کو مانتے ہیں، وہ اپنے خداؤں کا نام لیں گے، اور جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں گے یہ خود بخود ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس گتھی کو کیسے سلجھائیں گے آپ؟ میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ پہچان لیں گے کہ واقعی میں ان درختوں کا، پودوں کا اور پھولوں کا کریٹر کون ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جس کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، کنٹرول پاور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی کنٹرول دکھا سکتا ہے۔ جیسے کہ موبائل اس وقت میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس کو آن کیا ہے تو یہ ریکارڈنگ آن کی ہے نا، میں اسٹاپ کا بٹن دباؤں گا اسٹاپ ہو جائے گی، کنٹرول میرے پاس ہے۔ اسی طرح جس طرح لوگ کمپیوٹر کے اوپر جب ریموٹ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے کسی ایک ملک میں، دوسرا ہوتا ہے کسی اور ملک میں، جیسے کہ ایک شخص پاکستان یا انڈیا میں ہو اور کلائنٹ ہو اس کا امریکہ میں یا کینیڈا یا آسٹریلیا میں، تو وہ ریموٹ سافٹ ویئر کے تھرو اس کو یوز کر سکتا ہے اس کے پی سی کو، اور جب وہ کنٹرول اس کو دے دے، اگر وہ جس کا وہ پی سی ایکسیس کر رہا ہے، سو پھر وہ اس کی کمپیوٹر کے اوپر ونڈوز کو آپریٹ کر سکتا ہے، اس کو ویب ڈیزائننگ کا کام کر کے دے سکتا ہے اس کی، اور اس کو اور بھی کچھ مشورے وغیرہ دے سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے ایکسیس دے دیا کیا۔ لیکن مین ایکسیس کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس کا پی سی ہوتا ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی آن کرتا ہے، آف کرتا ہے نا۔ تو کنٹرول پتہ لگا دیا بھی جا سکتا ہے کسی کو ٹیمپرری طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے، پرماننٹلی بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ٹیمپرری طور پہ جب دیا جاتا ہے تو اس کی مثال کے لیے تو ابھی یہ چھوڑیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے پاس پرماننٹ کنٹرول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ہاں ایگزیکٹلی، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس نے یہ ایکچولی بنائے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی مذہبی پیشوا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو کسی بھی دنیا کی کسی کتاب کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نہ آپ نے دنیا کی کوئی کتاب کھولنی ہے اور نہ ہی آپ نے دنیا کی کسی مذہبی پیشوا کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خداؤں کے جو انہوں نے بنا کے رکھے ہیں ان کا نام لیں گے اور وہ نیوٹرل ہو کے بات نہیں کریں گے، وہ اپنی کتاب کی طرف ریفر کر دیں گے، کہیں گے ہماری کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ وہ فلاں 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 باتیں، پھر آپ کو الجھائیں گے، پھر بحث میں الجھائیں گے، شک میں ڈالیں گے۔ سو ناؤ واٹ یو ہیو ٹو ڈو از سمپلی، آپ نے جو زمین ہے نا، جس زمین پہ آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں، ٹریولنگ کا آپ کو شوق ہے، تو خود زمین پہ چلیں پھریں، خود غور و فکر کریں، درختوں پہ غور کریں، پتوں پہ، پودوں پہ، پھولوں پر، اور کیا غور کرنا ہے آپ نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے زمین کے اوپر چاہے ملکوں میں گھومیں، شہروں میں گھومیں، گاؤں میں گھومیں، بیابانوں میں گھومیں، جنگلات میں گھومیں، گھومنا آپ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو جو اس کو بنا رہا ہے، کہیں پر بھی سجا رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسانوں کے درمیان میں ہے یا جنگل بیابان یا کوئی مخلوق نظر نہیں آتی انسانوں والی، اس طرح کی بہت سی، سو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی جس طرح ویڈیو گیم میں ہوتا ہے نا، پب جی یا ورلڈ آف وار کرافٹ میں، ورلڈ آف وار کرافٹ از دا بیسٹ ایگزامپل، وہاں پہ فارمنگ کی جاتی ہے اور ہنٹنگ کی جاتی ہے، چیزیں تلاش کی جاتی ہیں، کہیں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہیں، یا بہت سے مختلف ایکشن ایڈونچر گیم میں ہوتا ہے نا ٹریجر ہنٹ، یا کوئی سیکریٹ جگہیں ڈھونڈنی ہو، یا کہیں پہ ہوتا ہے کہ وہ جی وہ جیسے پزلز گیمز میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے ڈیزائن کو، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اس پزل کی طرح ہی اس زمین پہ جس نے اس کو بنایا ہوا ہے، اور آسمان و زمین دیگر بہت ساری چیزیں، اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے بہت ساری جگہوں پہ جو پھل پودے فروٹس وغیرہ سبزیاں کچھ بنائی ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے نام کا سگنیچر کرتا ہے اس میں، ہاں، کیونکہ کنٹرول اس کا پاس ہے، اور وہ اپنے نام کا سگنیچر کرتا ہے، وہ بھی پرسنل نیم کا سگنیچر کرتا ہے وہ اپنا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، جب آپ کو وہ اپنی فزیکل آئیز سے نظر آ جائے نا، کیونکہ ہے نا یہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو خدا کی تلاش میں کہ اگر کسی نے بنایا تو وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ خود سامنے کیوں نہیں آتا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سامنے تو خود سے نہیں آئے گا ابھی، ٹھیک ہے؟
اس کا ایک ٹائم مقرر ہے. لیکن میں اس کی دوسری ڈیٹیل کے لیے آپ کو کتاب کا ریفرنس دوں تو آپ مانیں گے نہیں, ویسے کچھ بتاؤں تو آپ مانیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی ضرورت کیا ہے, میں وہ کام کیوں کروں جو دنیا کے اتنے لاکھوں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں مذہبی پیشوا ان کے پیروکار کر رہے ہیں, بلکہ اربوں پیروکار ہیں نا اتنے سارے مذاہب کے. سو وہ اپنے نام کے پرسنل نام کے سگنیچر کرتا ہے. اچھا, اب آپ نے ڈھونڈنا کیا ہے, کون سے نام کے سگنیچر آنے چاہیے. ارے بھائی, اگر اس پوری کائنات یعنی اس پوری زمین کو اور ان کو لے لیتے ہیں, ان کو اگر ان کا بنانے والا ایک ہی ہے, اونلی ون, سو سگنیچر کا جو نام آئے گا نا, جو وہ سگنیچر کرتا ہے وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. ایک سے مراد کے اسی کے نام کا ہونا چاہیے, پرسنل نیم کا, کسی اور خدا کے نام کا نہیں ہونا چاہیے. تبھی تو پتہ لگے گا کنٹرول ایک کے پاس ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہو, ایک بات کرتا ہوں, تو پھر تو دو خدا اپنے سگنیچر کریں, ایک بھی اپنے سگنیچر شروع ہو جائے, دوسرا بھی شروع ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, میں بھی کر کے دکھاتا ہوں, چلو تمہارا کیسے اختیار ہے, میرا بھی اختیار ہے. سو اگر تین ہوں گے تو وہ تینوں کریں اپنا سائن, ٹھیک ہے. آپ کسی ادارے میں بھی دیکھ لیں دنیاوی طور پر, سو کوئی لیٹر بھی ہو نا, اہم قسم کا لیٹر خط ہوتا ہے نا, اس پہ بھی سگنیچر اور اسٹیمپ, باقاعدہ اسٹیمپ تک کی جاتی ہے. آفیشیل جو کام ہوتا ہے ایسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتے, ورنہ ڈاکومنٹ آپ کسی کو, آپ کو ویزا بھی لینا ہو یا ٹریولنگ بھی کرنی ہو تو آپ کو اسٹیمپ سائن پتہ نہیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے کام نہیں ہوتا ہے. تو اس کامن سینس کو آپ یوز کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک خدا ہو, اس نے زمین و آسمان بنا دیے ہوں, چیزیں سجا دی ہوں, اور اپنا سگنیچر اور اسٹیمپ بھی نہ کی ہو اس نے, کہ پتہ نہ لگ سکے دنیا کے انسانوں کو کہ آخر میں وہ ہے کون, اس کا نام کیا ہے. نہیں, ایسا اس نے کیا نہیں ہے. اس نے جو کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اپنے سگنیچر کرتا ہے. میری ریسرچ کے مطابق اللہ کے فضل سے وہ جو ہے اس کائنات کا خدا وہ اللہ ہے, کیونکہ سگنیچر صرف اللہ کے نظر آئے. درختوں میں, پتوں میں, پھولوں میں آپ نے سگنیچر دیکھنے تو آپ چاہیں, ایون یہ بلی بھی دیکھ رہے ہیں آپ, بلی کا بچہ آیا ہوا نا ادھر, ایون بلی کے بھی اوپر لکھے ہوئے سگنیچر جو ظاہر ہوئے ہیں. بلی یہ تو چرند پرند درند میں آ گیا, آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, بادلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں, آسمان و زمین کی مخلوقات, نیچر کی مخلوقات میں دیکھیں تو کبھی بلی کے اوپر پیٹ پر اس کے ڈیزائن پہ نیچرلی اللہ لکھا ہوتا ہے, کبھی للہ لکھا ہوتا ہے. للہ اور اللہ, اللہ اصل میں ذاتی نام ہے, للہ کا مطلب ہوتا ہے فور اللہ, اللہ کے لیے, یعنی کہ وہ اپنی اتھارٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے جب, وہ اللہ کے لیے سب کچھ. سو آپ دیکھیں پودوں میں, پتوں میں, درختوں میں, اور یہ دیکھیں گے کہ آپ یا تو خود جائیں, ریسرچ کرتے رہیں, وزٹ کریں, ٹریولنگ کریں اور غور و فکر کریں, یا آپ دوسرا یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر ٹائم بچانا ہے, آلریڈی جو ریسرچ ہو چکی ہے, جو بہت سے لوگوں کو نظر آ چکا, انہوں نے اپنی ویڈیوز پہ ریکارڈ کر لیا اور یوٹیوب پہ شیئر کر دیا, پھر آپ جائیں اس کے لیے, یا تو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں, ٹھیک ہے, نیم آف اللہ آن ٹری, نیم آف اللہ آن کیٹس, ٹھیک ہے. اس طرح سے لکھ کے آپ نیچر کی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. ورنہ دوسرا, اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو ٹائم بچانا ہے تو آپ جائیں گاڈ آف نیچر اللہ, یوٹیوب چینل ہے, آپ وہاں پہ جائیں اور آپ دیکھیں, وہاں پہ بہت سارے ایویڈنسز جمع کر دیے گئے. آپ کا ٹائم بچے گا, میرا کوئی نقصان نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ کو آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں یوٹیوب کی ویڈیو فیک ہے, یوٹیوب کی ویڈیو ایڈٹ ہے, حالانکہ وہ اوریجنل فوٹیجز ہیں, ویڈیو فوٹیجز ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا. پھر بھی اگر آپ کو شک و شبہ ہو تو بھائی یا بہن, آپ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے میں اللہ کے فضل سے بتا رہا ہوں. پھر آپ خود فزیکلی ٹریول کریں, خود ہی فزیکلی ایک ایک درخت کو چیک کر لیں, آسمانوں پہ غور کریں, بادلوں پہ غور کریں, چرند پرند درند کے اوپر غور کریں, ان کے جسموں پہ غور کریں, کیڑے مکوڑوں پہ غور کریں, شہد کی مکھیوں پہ غور کریں. یہ سب آپ کریں گے. درختوں پہ غور کریں, کبھی وہ درخت کی شاخوں کے ذریعے سے اپنا نام اللہ لکھ دیتا ہے, کبھی وہ درخت کی ٹہنیوں کو تبدیل کر کے اپنا نام میں تبدیل کر دیتا ہے. گاڈ آف نیچر پہ آپ کو ایک دکھے گا, ایک بڑا سا درخت اس پہ للہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے گھر کے قریب ہے وہ درخت. وہ ویسا تھا نہیں, اس کو اللہ نے فزیکلی سلولی ٹرانسفارم کیا اپنے نام کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس میں تقریباً سن 2020 میں وہ ایسا نہ تھا, پھر سن 2021 آئی تھنک غالباً یا 2022 اسی کے اندر, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, جب میری توجہ اس پہ ہوئی تو مجھے خود حیرانی ہوئی کہ وہ درخت کا نام تبدیل ہو چکا تھا اور للہ تھا, حالانکہ وہ ایسا نہ تھا. اس لیے میری کبھی توجہ اس پہ پہلے نہیں تھی, بعد میں ہوئی, اللہ ہی نے توجہ دلوائی تو وہ پھر میرے فوٹیجز میں آ گیا. وہ باقاعدہ میرا خود کا ویڈیو فوٹیج بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کلیکشن میں شامل ہے. سو یہ ہے چیز. آپ کو کسی کتاب کی ضرورت پڑے گی نہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ اچھا صرف اللہ ہی کا نام آتا ہے, کسی اور کا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر کسی اور کا آتا ہے تو آپ مجھے لا دیں, آپ اتنے ہی ایویڈنس جتنے گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر ہیں آپ لے کر آ جائیں, ٹھیک ہے. یا آپ خود زمین پہ چلیں پھریں, آسمانوں میں دیکھیں, بنائیں وہ فوٹیجز, ریئل فوٹیجز, ٹھیک ہے, اور لے آئیں. اور اب آپ کو بتاؤں, کیونکہ اللہ اپنا پرسنل نیم لکھتا ہے, تو اس نے قرآن کے چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 14 میں کلیم کیا ہوا آئی ایم اللہ, اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اس کی عبادت کرو, ٹھیک ہے.
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا.